क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घर बहुत छोटे होते हुए भी जन्नत जैसे लगते हैं, जबकि कुछ बड़े और खूबसूरत घरों में भी सुकून नहीं होता। हैरत की बात यह है कि अक्सर इसकी वजह पैसे, घर का साइज़ या महंगा फर्नीचर नहीं होता, बल्कि सिर्फ चंद रोज़ाना की आदतें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता घर की खुशी, मोहब्बत और सुकून को ख़त्म कर देती हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम में से अक्सर लोग ये आदतें रोज़ करते हैं, मगर हमें एहसास भी नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 रोज़मर्रा की आदतें बताऊंगी जो खामोशी से आपके घर का सुकून छीन रही हैं, और साथ ही उनका आसान हल भी बताऊंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आखिरी आदत वो हो जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सिर्फ साफ़ ही ना हो, बल्कि खुशियों, मोहब्बत और सुकून से भी भरा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुकून सिर्फ ज़्यादा पैसों या बड़ी सहूलतों से आता है, लेकिन हकीकत ये है कि घर का माहौल हमारी रोज़ाना की छोटी छोटी आदतों से बनता है। तो आइए शुरू करते हैं पहली आदत से। तो सबसे पहली आदत है हर काम को बाद में के लिए छोड़ देना। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, ये बर्तन बाद में धो लूँगी, कपड़े मैं शाम में तय कर लूँगी, ये चीज़ कल अपनी जगह रख दूँगी? ये जुमले बहुत आम लगते हैं, लेकिन यही आदत आहिस्ता आहिस्ता घर में बेतरतीबी और ज़हनी दबाव पैदा करती है। जब छोटे छोटे काम जमा होते जाते हैं तो सिर्फ घर ही नहीं बिखरता, हमारा दिमाग भी बोझ महसूस करने लगता है। सुबह उठते ही अगर सिंक बर्तनों से भरा हो, सोफ़े पर कपड़े पड़े हों और हर तरफ सामान बिखरा हो, तो दिन शुरू होने से पहले ही थकन महसूस होने लगती है। नफ्सियात भी यही कहती है कि बिखरा हुआ माहौल इंसान के जहन पर दबाव बढ़ाता है। अब देखते हैं कि इसका हल क्या है। अपने लिए 10 मिनट का रूल बना लें। जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसे फ़ौरन कर दें। यकीन करें, यही एक छोटी सी आदत आपके घर का माहौल बदल सकती है। अगर आपको अब तक लग रहा है कि वाकई ये आदतें हमारे घरों में आम हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी मज़ीद मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, हर वक्त मोबाइल में मसरूफ़ रहना। ज़रा एक मंज़र अपने जहन में लाएं। शाम का वक्त है, पूरा ख़ानदान एक ही कमरे में बैठा है, टीवी भी चल रहा है, बच्चे भी मौजूद हैं, मगर सबके हाथ में मोबाइल है। कोई फेसबुक देख रहा है, कोई यूट्यूब, कोई शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा है और कोई गेम खेल रहा है। बाहर से देखने में लगता है कि पूरा ख़ानदान इकट्ठा बैठा है, लेकिन हकीकत में हर शख्स अपनी अलग दुनिया में गुम है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता घर में बातचीत कम होने लगती है, रिश्तों में गर्मी ख़त्म होने लगती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे की ज़िंदगी से बेखबर हो जाते हैं। नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि मज़बूत रिश्ते लंबी गुफ्तगू से नहीं बनते, बल्कि रोज़ाना के चंद मिनट की पूरी तवज्जो से बनते हैं। अगर आपका बच्चा आपसे कोई बात कर रहा हो और आपकी नज़रें मोबाइल पर हों, तो वो सिर्फ़ आपकी खामोशी नहीं देखता, वो ये महसूस करता है कि शायद वो आपकी तरजीह नहीं है। इसी तरह अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बैठकर भी सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करें, तो आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती फासले पैदा होने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट का एक असूल बनाएं। उस वक्त पूरे घर में कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, सब एक दूसरे से बात करें, चाहे साथ पिएं, बच्चों की बातें सुनें या सिर्फ एक साथ बैठ जाएं। यकीन करें, ये छोटी सी आदत घर का माहौल बदल सकती है। आप एक दफ़ा आजमा कर देखें, आपको अपने घर में इतना चेंज फील होगा। अब बात करते हैं तीसरी आदत की, हर वक्त शिकायत करना। अब ज़रा अपने अल्फाज पर गौर कीजिए। क्या आपके मुंह से अक्सर ये जुमले निकलते हैं, हर काम मुझे ही करना पड़ता है, मेरे तो नसीब ही ख़राब हैं, इस घर में कोई मेरी कदर नहीं करता, कभी कुछ ठीक नहीं होता? अगर ऐसा है तो ये आदत सिर्फ़ आपका मूड ख़राब नहीं करती, बल्कि पूरे घर की फ़िज़ा पर असर डालती है। इंसान के अल्फाज घर की दीवारों से टकरा कर वापस आते हैं। अगर घर में हर वक्त शिकायत, गुस्सा और मनफी बातें हों, तो बच्चे भी यही लहजा सीखते हैं, फिर वो भी हर छोटी बात पर नाराज़ होना शुरू कर देते हैं। सोचें, अगर एक माँ सुबह उठते ही कहे, आज भी बहुत काम है, मैं बहुत थक गई हूँ, किसी को मेरी फ़िक्र नहीं, तो घर का माहौल कैसा होगा? अब इसी जगह अगर वो यही कहे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक नया दिन मिला है, चलें आहिस्ता आहिस्ता सब काम हो जाएंगे, तो फ़र्क सिर्फ अल्फाज का नहीं
پورے ماحول کا ہوتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ جب انسان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو دل ہلکا ہونے لگتا ہے اور گھر میں سکون بڑھنے لگتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ آج سے ایک نئی عادت اپنائیں۔ ہر رات سونے سے پہلے 3 نعمتیں لکھیں جن پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی مشق ہے، لیکن چند ہفتوں بعد آپ خود اپنے رویوں میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اب تک ہم نے 3 ایسی عادتوں کی بات کی جو بظاہر بہت عام لگتی ہیں، لیکن یہی عادتیں آہستہ آہستہ گھر کے سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب آگے آنے والی عادت شاید سب سے زیادہ عام ہے اور اکثر لوگ یہ جانے بغیر کرتے ہیں کہ اس کا اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی عادت کی، ہر چیز کو اپنی جگہ واپس نہ رکھنا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ صبح پورا گھر صاف کرتی ہیں، ہر چیز اپنی جگہ رکھتی ہیں، لیکن صرف چند گھنٹوں بعد ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کئی دن سے صفائی ہی نہیں ہوئی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ صفائی کا ہے، حالانکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ عادت کا ہوتا ہے۔ ہم چیزیں استعمال تو کر لیتے ہیں لیکن واپس ان کی جگہ پر نہیں رکھتے۔ چارجر بیڈ پر رہ جاتا ہے، جوتے دروازے کے پاس، بیگ صوفے پر، کھلونے فرش پر اور برتن سنک میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر بکھرا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے، اور جب گھر بکھرا ہو تو دماغ بھی بے ترتیب محسوس کرتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا، جس دن گھر زیادہ پھیلا ہوا ہو اسی دن چڑچڑاپن بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہی چڑچڑاپن پھر بچوں، شوہر اور گھر کے دوسرے افراد تک منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں میں آپ کو۔ ایک خاتون ہر روز 2 گھنٹے صفائی کرتی تھی، پھر بھی انہیں لگتا تھا کہ ان کا گھر کبھی صاف نہیں رہتا۔ ایک دن انہوں نے صرف ایک اصول بنایا، جو چیز جہاں سے اٹھاؤ واپس وہیں رکھ دو۔ شروع میں یہ مشکل لگا، لیکن چند ہفتوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب انہیں 2 گھنٹے نہیں، صرف آدھا گھنٹہ صفائی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ گندگی کم نہیں ہوئی تھی بلکہ بے ترتیبی کم ہو گئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ آج سے گھر کے ہر فرد کے لیے ایک اصول بنا دیں، یوز اٹ پٹ اٹ بیک۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کے گھر میں بہت بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں عادت کی، ہر وقت غصے میں بات کرنا۔ یہ عادت تو بڑی ہی خطرناک ہے جی۔ ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں، جب آپ تھک جاتی ہیں یا پریشان ہوتی ہیں تو آپ کی آواز کیسی ہو جاتی ہے؟ کیا آپ بچوں کو ذرا سی بات پر ڈانٹ دیتی ہیں؟ کیا شوہر سے بات کرتے ہوئے لہجہ سخت ہو جاتا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ اکیلی نہیں ہیں۔ اکثر گھروں میں مسئلہ کام زیادہ ہونے کا نہیں بلکہ بات کرنے کے انداز کا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک بچہ پانی کا گلاس گرا دے تو 2 طریقے ہیں۔ پہلا، تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، اور دوسرا، کوئی بات نہیں، آؤ مل کر صاف کر لیتے ہیں، اگلی بار احتیاط کرنا۔ واقعہ تو ایک ہی ہے لیکن نتیجہ بالکل مختلف۔ پہلے جملے سے بچے کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، دوسرے جملے سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی کبھی کبھی مسئلہ اصل بات نہیں ہوتی بلکہ بات کرنے کا لہجہ ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان الفاظ بھول سکتا ہے لیکن لہجہ بہت دیر تک یاد رہتا ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ غصے میں فوراً جواب نہ دیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ بہت ناراض ہیں تو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائیں، پانی پی لیں، گہری سانس لیں اور پھر بات کریں۔ یاد رکھیں، غصے میں بولے گئے چند الفاظ کبھی کبھی برسوں کے تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس مسئلے کا بھی حل نکالتے ہیں۔ اپنے گھر میں ایک اصول بنائیں، ہم مسئلہ حل کریں گے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ جب یہ سوچ آ جاتی ہے تو جھگڑے کم اور سکون زیادہ ہونے لگتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب تک ہم نے 5 ایسی عادتوں کی بات کی جو خاموشی سے گھر کا سکون ختم کر دیتی ہیں، لیکن اب جو آخری 2 عادتیں آنے والی ہیں نا، وہ شاید سب سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ لوگ انہیں عادت بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہی 2 چیزیں اکثر گھروں کی خوشی آہستہ آہستہ کم کر دیتی ہیں۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں چھٹی عادت کی، دوسرے کی تعریف نہ کرنا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، ہم اپنے گھر والوں کی غلطیاں تو فوراً دیکھ لیتے ہیں لیکن ان کی اچھائیاں اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر بچہ 10 کام صحیح کرے اور 1 غلط کر دے تو ہم اکثر اسی ایک غلطی پر بات کرتے ہیں۔ اگر شوہر پورا دن محنت کرے تو شاید ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں۔ اگر بیوی صبح سے رات تک گھر سنبھال لے تو کئی بار اس کی محنت کو معمول سمجھ لیا جاتا ہے۔
آہستہ آہستہ یہی رویہ دلوں میں فاصلے پیدا کرنے لگتا ہے۔ ہر انسان کو یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ میری محنت کی قدر کی جا رہی ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ تعریف صرف خوشی نہیں دیتی بلکہ انسان کو مزید اچھا کام کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایک بچہ اپنی ڈرائنگ بنا کر خوشی سے آپ کے پاس آئے اور آپ صرف اتنا کہیں ہاں ٹھیک ہے جاؤ اب کھیل لو، تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ مسکرا کر کہیں واہ تم نے تو بہت محنت کی ہے، مجھے تم پر فخر ہے، تو اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوگی۔ بالکل یہی احساس بڑے لوگوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ایک آسان عادت، آج سے روزانہ گھر کے کسی ایک فرد کی دل سے تعریف کریں۔ کوئی بڑا جملہ نہیں، صرف ایک سچا جملہ، آج کھانا بہت اچھا بنا تھا، آپ نے بہت محنت کی، شکریہ، مجھے تمہاری یہ عادت بہت پسند ہے۔ یقین کریں ایسے چھوٹے جملے گھر میں محبت بڑھاتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم 7ویں عادت کی، جو کہ ہے اللہ کی یاد اور شکر سے دور ہو جانا۔ اس آخری عادت کی طرف آتے ہیں جو شاید ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ ہم خوبصورت گھر بنا لیتے ہیں، مہنگا فرنیچر خرید لیتے ہیں، ہر سہولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر دل بے سکون ہو تو کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی۔ حقیقی سکون صرف ظاہری صفائی سے نہیں آتا بلکہ دل کے سکون سے آتا ہے، اور دل کا سکون اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ جب گھر میں نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، شکر ادا کرنے کی عادت ہو اور ایک دوسرے کے لیے دعا ہو تو گھر کا ماحول خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، کسی کے مالی مسائل، کسی کی صحت، کسی کی اولاد، لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو مشکلات کے باوجود دل میں امید باقی رہتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ روزانہ چند منٹ اللہ کی یاد کے لیے ضرور نکالیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ عادت سکھائیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے دعا، رات کو سونے سے پہلے دعا اور ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں صرف عبادت نہیں بلکہ گھر کے ماحول کو بھی بہتر بناتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہم نے ان 7 عادتوں کے بارے میں بات کی جو آہستہ آہستہ ہمارے گھر کا سکون ختم کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، خوشحال گھر وہ نہیں ہوتا جہاں کبھی مسئلہ نہ آئے، بلکہ خوشحال گھر وہ ہوتا ہے جہاں لوگ محبت، صبر، احترام اور سمجھداری سے ہر مسئلے کا سامنا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سے صرف ایک سوال پوچھیں، ان 7 عادتوں میں سے کون سی عادت میرے گھر میں موجود ہے اور میں آج ہی اسے بدلنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی۔ چھوٹی تبدیلیاں وقت کے ساتھ بہت بڑے نتائج دیتی ہیں۔ اگر آپ نے آج صرف ایک عادت بھی بدل لی تو یقین کریں آنے والے دنوں میں آپ اپنے گھر کے ماحول میں واضح فرق محسوس کریں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو اسے لائک ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان 7 عادتوں میں سے کون سی عادت آپ کو سب سے زیادہ عام لگی، اور اگر آپ ایسے ہی سائیکالوجی، ہوم میکنگ اور پیرنٹنگ، پازیٹیو لائف سٹائل پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔